صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف اگر ہوتے اور بھول جاتے صحابہ مولا اپنے، بھول جاتے صحابہ مولا اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ روزہ ہے اور جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جب کہ عیسیٰ، جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جب کہ عیسیٰ، نور گل کیوں نہ شب اسرا بدن سے جاتے، نور گل کیوں نہ شب اسرا بدن سے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی کرم ہے، آپ ہی کا ہی کرم ہے کہ آج ہمارے چہرے بھی نہیں لگے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اس پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، یہ ہم پہ لاکھ کروڑ احسان کہ اس شکرانے میں کاش ہمیں باز آ جائے، ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائے۔ پیارے اسلام سے کامیابی اسی میں، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سوڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت الفت ہماری بڑھ جائے تو مدینہ مدینہ ہے، اور اسی محبت میں ہی ہماری کامیابی ہے، اسی محبت میں ہی ہمارے لیے آسانی ہے، اسی محبت میں ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ محبت ہوگی تو جنت میں چلے جائیں گے۔ پیارے اسلامی کے ساتھ ہم آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں، جو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور وقت گزر رہا ہوتا ہے، لوگ علم دین سن لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، اور کچھ سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات کچھ دینے کی کوشش رمضان مبارک کے متعلق ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ درست مسئلہ، آج خود الٹی ہی کتنی ہی الٹی کہہ آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کہہ اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہے۔ دوسری غلط فہمی کہ حالت روزہ میں احتلام ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، درست مسئلہ، حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں تھوک بلغم نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر بار بار تھوکتے رہتے ہیں، درست مسئلہ، تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزے میں تیل
خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے. درست مسئلہ، یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے. تیل، خوشبو، زیر ناف بال صاف کر سکتے ہیں. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے. 5 غلط فہمی. رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا. درست مسئلہ، سحری روزے کے لیے شرط نہیں. رات میں نیت کر لی جائے تو بھی روزہ ہو جائے گا. ایک اور غلط فہمی، رات میں غسل ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے. درست مسئلہ، روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب آفتاب کا انتظار نہیں کریں گے. روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے. ایک اور غلط فہمی، روزے کی حالت میں مسواک نہیں کی جا سکتی. درست مسئلہ، مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائے. ایک اور غلطی، جب تک آذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے. اس طرح آپ اکثر دیکھتے آ رہے ہیں کہ آذان ہو رہی ہوتی ہے، پانی پی لیتے ہیں، آذان ہو رہی ہے، بھائی یہ تو آذان ہو رہی ہے. تو اس کا درست مسئلہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو فجر اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود آذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتے پیتے رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہی نہیں ہوا. تو یہ بات سمجھیے گا، جو ٹائم دیا گیا ہے نا آپ کو روزے کا، اس ٹائم کو فالو کریں. آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، یہ سائر کی آواز ہے، آپ یہ نہیں دیکھیں کہ اللہ اکبر کی آواز آئے گی تو میں روزہ بند کروں گا، جبکہ آذان جو ہے وہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. تو التجا کروں گا اس مسئلے کو سمجھیں، یہ نہ ہو کہ روزہ بھی ہو، روزہ بھی خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، فائدہ بھی نہ ہو. ایک اور غلط فہمی، روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. درست مسئلہ، اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے. البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں عطر یا خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے. درست مسئلہ، خوشبو جو ہے، جو لیکوڈ ہے، حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر کسی نے اگربتی ہوتی ہے، اس اگربتی کی خوشبو سونگ رہا ہے اور اس اگربتی کا جو دھواں ہے وہ آپ کی ناک میں، آپ کے حلق میں جا رہا ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. نہیں جو ہم عام خوشبو استعمال کرتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں جس میں دھونی ہے، دھونی لگ رہی ہے، دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں ہماری ناک میں، ہمارے حلق میں جا رہا ہے، اب روزہ ٹوٹے گا. لیکن جو عطر استعمال کرتے ہیں یا پرفیوم استعمال کرتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اور ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ٹوٹ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. درست مسئلہ، توجہ سے سنیے گا، درست مسئلہ، مطلقاً ہر صورت میں ٹوٹ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر ٹوٹ پیسٹ کے ذرات حلق کے نیچے اتر گئے اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے. اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہے. اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اترے تب بھی ٹوٹ پیسٹ کرنا مکروہ ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے صاحب اس طرح اگر ہم اس طرح اپنے ساتھ فیضان رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ رہیں گے کہ کتنی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں اسی طرح ہم فیضان رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ روزانہ پیاری پیاری باتیں سیکھتے رہیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے الحمدللہ محمد وقاص طاری موجود ہیں, نقیب محفل بھی ہیں, اور انشاء چند اشعار سنتے ہیں اور دلوں کو گرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ ثم الحمدللہ.